جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ریئلائزنگ نالج۔ کافی عرصے کے بعد میں دوبارہ ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کلاس نہم کی بایولوجی کے دوسرے چیپٹر کے مختصر سوالات کچھ لے کے آیا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ اب اس سبجیکٹ کے جو تمام چیپٹرز ہیں اس کے تمام مختصر سوالات یا لانگ سوالات کو میں ڈیل کروں اپنی ویڈیوز میں، تاکہ طلباء کے لیے امتحانی نقطہ نگاہ کے لحاظ سے آسانی ہو۔ تو 9th کلاس کے بایولوجی کا دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنا۔ اس میں سب سے پہلے جو سوال مختصر بنے گا وہ ہے سائنس کی تعریف کریں۔ تو سائنس ایک باقاعدہ اور منظم علم ہے جسے مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اس میں مشاہدات سے مراد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں۔ جو 5 حصے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی اور سونگھنے کی حص، اس کے ذریعے ہم اپنے جو ماحول کا جائزہ لیتے ہیں اس کو مشاہدہ کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ سائنس میں تجربات کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ فطرت کے اصولوں کو جاننے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصول تو شروع دن سے چلے آ رہے ہیں جو فطرت کے ہیں، سائنس صرف ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ جو کوشش ہے فطرت کے اصولوں کو سمجھنے کی، یہ تجربات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نئے نظریات یعنی تھیوریز کو بنانے اور جانچنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے جسے سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی نئے نظریے کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان تمام مراحل کو مجموعی طور پر ہم سائنٹیفک میتھڈ کا نام دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ بایولوجیکل میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ تو وہ سائنٹیفک میتھڈ جس میں بایولوجیکل پرابلمز کو حل کیا جاتا ہے بایولوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے، کیونکہ بایولوجی بھی سائنس کی ایک شاخ ہے۔ تو اس بایولوجی کے اندر جو بھی پرابلمز ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے ہم جو سائنٹیفک میتھڈ استعمال کریں گے وہ بایولوجیکل میتھڈ کہلائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ بایولوجیکل میتھڈ کے مراحل بیان کریں، یعنی کون سے سٹیپس ہیں جو بایولوجیکل میتھڈ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا بایولوجیکل پرابلم کی پہچان کرنا، یعنی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہماری پرابلم کون سی ہے، پھر اس کے بعد مشاہدات کرنا، اس کے بعد ہائپوتھیسس تشکیل دینا، یعنی ہم ایک مفروضہ قائم کریں گے، اس کے بعد ڈیڈکشنز بنانا، پھر تجربات کرنا، اور تجربات کے بعد ان کے نتائج کو بیان کرنا، ان کا خلاصہ بیان کرنا، اور آخر پر اس نتائج کے خلاصے کو شائع کر دینا، یعنی نتائج کو رپورٹ کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں نے بس یہی سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آسانی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا دل کرے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔